نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ کیونکہ عبادت کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اور جتنا اللہ کا حق ہے ہم اتنا کر ہی نہیں پاتے، لہٰذا اگر اپنی کمی لگے، جیسے کہ اکثر رمضان میں آپ کو لگتا ہے کہ عبادت اس طرح نہیں ہو رہی ہے جیسے ہونا چاہیے، تو اللہ سے خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری مدد فرما کہ میرا تیرا شکر اور تیری عبادت بہترین کر سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر چیز میں اس تہذیب کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مہذب انسان اس وقت بن سکتا ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرے۔ آپ کے کلام کو دیکھا جائے تو گفتگو میں آپ نہ کسی کی غیبت کرتے تھے اور نہ کسی کو طعنہ دیتے تھے، گویا بات کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ آپ دوسرے کو نصیحت ضرور کرتے تھے، آپ لوگوں کے بارے میں بھلائی اور خیر ضرور چاہتے تھے، لیکن آپ کہیں نہیں تاریخ میں ملتا کہ جگہ جگہ بیٹھ کے آپ ابو جہل کی غیبتیں کرتے تھے یا منافقین کے بارے میں ان کے قصے بعد میں سناتے تھے، فلاں ایسا ہے اور وہ ایسا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ خود نیکی کرتے ہوئے دوسرے کو حقیر نہ جانا جائے، یا دوسرے کو نصیحت کرنے کا انداز ایسا نہ ہو جس میں طعنہ ہو یا پھر کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہو، تو لہٰذا اپنی گفتگو کو اس سے پاک کیا جائے۔ تو ٹاسک میں ڈال لیں کہ مجھے غیبت نہیں کرنی ہے، نہ سننی ہے۔ اب بعض دفعہ کچھ لوگ اس کو ایکسکیوز بناتے ہیں کہ ہم کرتے تو نہیں ہیں لیکن اب ساتھ والے کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ صاف بتا دیں کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، یہ غیبت ہے، صاف بتا دیں تاکہ دوسرا شخص بھی خبردار ہو جائے اور ہمیں بھی اس سے نصیحت حاصل ہو۔ کیونکہ شروع میں آپ کو مشکل ہوگی کہ لوگ مانیں گے نہیں، یا آپ کو اعتراض کریں گے کہ اب انسان کوئی بھی بات نہ کرے۔ ہاں، ہر کوئی وہ کوئی بات نہ کرے جس میں غیبت ہوتی ہو، کیونکہ ایسا بھی ضروری تھوڑی ہے کہ ہمیں ضرور بات کرنی ہے اور وہ بات کرنی ہے کہ جس میں غیبت بھی آ رہی ہو۔ اسی طرح صرف غیبت نہیں ہوتی، پھر وہ بہتان بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ کون کیسا ہے، لیکن ہم کیسی باتیں بولتے چلے جاتے ہیں۔ پھر کسی کی عیب جوئی آپ نہیں کرتے تھے اور کسی کے اندرونی باتوں کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ عیب جوئی بھی کیا ہوتی ہے؟ ہر کسی کے بارے میں وہ ایسا ہے، وہ تو اتنا سست ہے نا، وہ تو بالکل اتنا نالائق ہے، اسے تو کوئی کام ہی نہیں آتا ہے، یعنی ہر شخص کی کوئی نہ کوئی عیب چن کے اس کی بات کو جو ہے وہ کرتے رہنا، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اور یہ باتوں کی ٹوہ میں رہنا، یعنی ایک ہوتا ہے اپنے کام نہ کرنا لیکن دوسروں کے ساتھ ہر وقت مشغول رہنا، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو غیبت کا دروازہ، یہ جو تجسس اور یہ باقی چیزوں کے عیب جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جتنا انسان اپنی زندگی پہ فوکس کرے، اپنے آپ کی اصلاح پہ فوکس کرے اور باقی لوگوں کو جانے دے جو جیسا ہے، تو یہ چیز بھی انسان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ۔ پھر آپ وہی بات کرتے تھے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا، تو بات کریں تو اچھی کریں ورنہ خاموش رہا جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہماری گفتگو جو ہے سارا دن، اس میں کیا فائدہ ہے اس کا، یا اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، یا تو اچھا ہے یا برا ہے، دو میں سے کوئی ایک تو نتیجہ نکلے گا۔ اور اگر کوئی باتیں ایسی ہیں جو بس ویسے ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی کچھ نہیں ہوتا، یعنی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ، جیسے یا تو وہ قیل و قال ہوتا ہے، یا وہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں کسی اور کو ڈسکس کر کے آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بات کرتے ہوئے ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ اس سے کیا فائدہ پہنچے گا، تو اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور نہ فائدہ ہوگا تو بھی یہ لغویات میں شمار ہو جائے گا، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ پھر اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی بھی فکر میں زیادہ رہتی ہے کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے تبصرے کرنا، حالات اور واقعات پر ہر وقت ایک رائے زنی کرتے رہنا اور اسے خود نہ کرنا، دوسروں سے بھی شیئر کرتے رہنا اور اس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ بڑے اس سے کرنا، کھلے ہو کر کرنا، تو یہ چیز بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان کے منافی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہاں کس کے بارے میں کوئی بات ایسی کہہ جائے جو قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا پڑے کہ جس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا اب وہ ثابت کرے کہ میں ایسا اور ایسا تھا۔ تو اس لیے یہ جو ٹی وی کے تبصرے بھی ہوتے ہیں ان سے بھی بچ کے رہنا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم خوشی اور ناراضگی کو دیکھیں تو آپ زیادہ تر خاموش رہتے تھے اور کم ہنستے تھے. یعنی ایک ہوتا ہے نا ہنسی مذاق دل لگی ہر وقت کرتے رہنا، ادھر سے گزرے تو کوئی بات کہہ دی، چٹکلا چھوڑ دیا، ادھر سے ہوئے تو کوئی ایسی بات کر دی. تو ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ ایک سنجیدہ مزاج کے باوقار انسان تھے. اور کوئی بھی شخص جو ایمان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص طرح کی سنجیدگی اور وقار آ جاتا ہے. آپ بہت خوش مزاج تھے اور خوش ہوتے تو چہرے مبارک چمک اٹھتا تھا، گویا چوندوی کا چاند ہو. یعنی خوشی کا اظہار خوش ہو کر کرتے تھے. اب بعض دفعہ ہوتا ہے ہم تقوی اس کو سمجھتے ہیں کہ بس ایک شکل خاص بنا لیتے ہیں، نہ ہنستے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، بس کسی نے کوئی بات کر دی تو بھی ویسے کہ ویسی ہے. تو یہ چیز بھی جو ہے تکبر میں آ جاتی ہے کہ لوگوں کو ان کے مطابق ڈیل نہ کرنا. لہٰذا آپ کیا ہے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کا جو ایکسپریشن ہے اس سے پتہ، یعنی قہقہے نہیں لگاتے تھے کہ خوش ہے تو جی بڑے نعرے لگا رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں. تو یہ جو خوشی کا انداز ہوتا ہے یہ نہیں تھا، بلکہ آپ کا چہرے کی خوشی آپ کے آثار سے ظاہر ہو جاتی. جب آپ ناراض ہوتے تو چہرے پر ناراضگی کا اظہار ظاہر ہوتا تھا. اب جب آپ ناراض ہوتے تو چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا، منہ سے بات نہیں کہتے تھے. یہ دونوں باتیں ہیں، یعنی نہ خوشی میں بہت آپے سے باہر ہو کے باتیں کرتے رہنا بہت زیادہ، اور نہ ہی ناراضگی کے اندر بہت زیادہ غصے کا اظہار کرنا یا ناگواری کو شو کرنا یا ایسے الفاظ بولنا. تو وہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ کے صرف چہرے سے پتہ چل جاتا کہ شاید آپ کو کوئی چیز ناگوار گزری ہے. گویا جو دل کے اندر تھا وہی باہر تھا. یعنی جب اگر خوش ہے تو خوشی ظاہر ہو رہی ہے، اور اگر ناراض ہیں تو ناگواری ظاہر ہو رہی ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ جب غصے کا اظہار کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم اس میں بھی الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جس سے دوسرے کا دل دکھ جاتا ہے، یا دوسرا شخص جو ہے وہ بعض دفعہ شرمندہ بہت ہو جاتا ہے، یا اسے لگتا ہے کہ شاید مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے. تو یہ جو جذباتی کیفیات ہوتی ہیں انسان کی، اس کے اندر بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان ان سے کھیلتا ہے، اور شیطان انسان کے ان جذباتی لمحات میں آ کے اسے افراد اور تفرید کا شکار کر دیتا ہے. تو اس میں اعتدال کا رکھنا اور حدود کے اندر رہنا یہ بھی ایک ایمان کا تقاضا ہے. آغاز کرتے ہیں، پارہ نمبر 22 ہے، وَمَن يَقْنُتْ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. گویا کہ کوئی جو شخص نیکی کرتا ہے اس کا بھی ملٹیپل اجر ہوتا ہے، اور جو شخص غلط کرتا ہے اس کا بھی ملٹیپل ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک شخص جب خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس عمل کی دعوت دیتا ہے تو گویا وہ جزا اور سزا دونوں میں شریک ہو جاتا ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے اس ذمہ داری کا احساس دلایا گیا کہ کوئی بھی شخص جو کسی ذمہ دار پوزیشن پہ ہوتا ہے اس کا ہر عمل زیادہ ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ نیک عمل کریں گی تو ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا. کیونکہ ان کو دیکھ کر جتنے لوگ، کیونکہ جتنا جو امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے یا جتنا جو شخص ان ہوتا ہے معاشرے کے اندر، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے لوگ ان نظر آتے ہیں، تو ان کی وہ ایک جو پوسٹ ہوتی ہے یا ان کی جو ایک بات ہوتی ہے وہ کتنے لوگوں تک جا کے اثر کرتی ہے. لہٰذا اس کی ذمہ داری جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ہوگی. اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے، یعنی کہ جو بھلائی اور خیر بتانے والا ہو، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہو. اور جو شخص پھر فحش حرکت کرے گا، اب نعوذ باللہ کوئی ازواج مطہرات تو کر نہیں رہی تھی کوئی فحش حرکت، تو یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کرے گا تو دوہرا عذاب پائے گا؟ اس لیے کیونکہ کوئی بھی شخص اس سے مبرہ نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں سارا دن تو اتنی نیکیاں کرتی ہوں تو کیا ہوا اگر میں سوشل میڈیا پہ کوئی تھوڑی ایسی ویسی بات بھی ڈال دیتی ہوں تو، اور لوگ لائک کرتے ہیں اور پھر ہے. تو اسی طرح سے ایک ہوتا ہے خود کوئی ایسا کام کرنا
ایک ہوتا ہے خود تو نہیں آپ کرتے، کوئی فحاشی نہیں کرتے، کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو لائک کرنا، ان کے اندر ایک اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا ان کے لیے. آپ دیکھیں آپ جن سائٹس کو لائک کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کی گواہ نہیں بنتی ہیں؟ کہ ہم جو چیزیں فیس بک پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں، اور ہم دوسرا کوئی کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہے، لیکن آپ نے اس کا لائک ایک بھیج دیا، اب اس کا اثر کہاں تک جائے گا؟ کیونکہ اس سے اس کی ریٹنگ بڑھے گی، پھر ریٹنگ سے اور لوگ اس کو دیکھیں گے، پھر اس سے آپ کے مزاج کا پتہ چلا کہ آپ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو لہٰذا اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا یا ناگواری کا اظہار کرنا بھی بتا دیتا ہے کہ ہم ایمان کے کس درجے پر قائم ہیں. اسی طرح اب یہاں پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کچھ جو آداب سکھائے جا رہے ہیں، اس کا مقصود یہ ہے کہ اگر ازواج مطہرات کے لیے یہ آداب ہیں تو پھر ایک عام عورت کے لیے تو لازم ہی ہیں کہ ان کا خیال کرنا چاہیے. نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو. اب یہاں ہے کچھ آداب ایسے ہیں جو عورت کی سیکیورٹی کے لیے بہت اہم ہیں. کہنے کو تو عام سی بات ہے کہ کس طرح بات کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جیسے مائیں سمجھاتی ہیں بچیوں کو کہ ایسے نہیں ہوتے، دوپٹہ ایسے اوڑھو، بات ایسے نہیں کرتے، باہر ایسے نہیں جاتے، تو کیوں بتایا جاتا ہے؟ ان کی خیرخواہی کے لیے بتایا جاتا ہے. تو اب یہاں جو بات آ رہی ہے کہ عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو. کیوں؟ کوئی بھی شخص جو ایمان لاتا ہے، مومن عورت عام نہیں رہ جاتی ہے، اس کا ایمان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جنہیں پورے کرنا اس پر لازم ہے. اور اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی کرنے والا ہو، تو وہ کیا ہے، بات کا انداز بھی نوٹ کیا جا رہا ہے اس کا کہ بات کا انداز ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے انداز سے، کچھ ایسے سٹائل سے بات کرنا جس سے اگر کوئی دوسرا شخص سنے تو اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، یا دوسرے کے اندر اگر لالچ ہو تو وہ اس میں مبتلا ہو جائے. سیدھی صاف بات کیا کرو. اب یہاں پہ قولم معروفہ کی بات آ رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کبھی کسی مرد سے بات کر ہی نہیں سکتے، حرام ہے کہ آپ کسی مرد کو دیکھیں یا کسی مرد سے بات کریں، بلکہ ایک ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بات کا سٹائل کیسا ہونا چاہیے. اب قولم معروفہ میں یہ بات آتی ہے کہ ضرورت پیش آنے پہ کسی مرد سے بات کرنے میں مذائقہ تو نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر عورت کا لہجہ اور انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے اندر کوئی خیال اس عورت کی طرف نہ گزرے، نہ اسے کوئی توقع ہو. یعنی اس کے لہجے میں کوئی لوچ نہ ہو، باتوں میں بہت لگاوٹ نہ ہو، اس کی آواز میں دانستہ کوئی شیرینی گھلی بھی نہیں ہو جو سننے والے مرد کے جذبات کو بڑھا دے اور اسی طرح اسے آگے بڑھنے کی ہمت ہو جائے. اس طرز گفتگو کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ کسی ایسی عورت کو زیب نہیں دیتا جس کے دل میں تقوی ہو تو وہ بات کرتے ہوئے مناسب بات کرے گی. اب بات میں آپ دیکھیں اسی لیے مناسب بات کیا ہوتی ہے. مثلا آپ شاپ پہ گئے، آپ نے کہا جی یہ چیز کتنے کی ہے، مثلا آپ سبزی خریدنے گئے، گروسری خریدنے گئے، آپ نے کہا یہ کیا بھاؤ ہے، یہ کیا چیز کتنے کی ملتی ہے، اور آپ نے جتنا کا تھا وہ بھاؤ دیا اور آ گئے آپ گھر کو. تو آپ کا جو بات کا سٹائل ہوگا وہ ایک عام سا ہوگا کہ جیسے آپ ایک انفارمیشن لینے جا رہے ہیں کہ کیا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ بعض خواتین ریٹ کم کرانے کے لیے یا بعض دفعہ اس کو تھوڑا سا رام کرنے کے لیے کہ بھئی یہ میری پرائس کم کر دے، میرا کوئی زیادہ لحاظ کر لے، مجھے زیادہ اچھی چیز دے دے، تو بعض دفعہ اس سے باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اور پھر اسی طرح سے اس کو اس لیول پہ لے آنا کہ وہ آپ کو زیادہ ایکسٹرا کوئی کنسیشن دینے پہ تیار ہو جائے. کوئی ایکسٹرا کنسیشن نہیں دیتا. ہر دکاندار جو ہے وہ بزنس مین نہیں ہوتا ہے پورا. صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ اپنی باتوں کے جال میں لا کے صرف عورتوں کو ایک تسلی دلا دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ تو میری ہی باجی ہیں، بس اب تو آپ تو یہ ہوگا. تو یہ چیز عورت کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی عزت بہت قیمتی ہوتی ہے ان پیسوں کی نسبت جو ہم بچا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا بات کرتے ہوئے اسی طرح بعض خواتین اپنے آپ کو بہت شو کرتی ہیں جیسے وہ تو بڑی مظلوم ہیں، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی آپ خیال رکھیں کہ کبھی بھی آپ جب معاشرے میں جاتے ہیں اپنے آپ کو ایک کانفیڈنٹ، با پردہ اور ایک سمجھدار عورت کی طرح پیش کریں تاکہ دوسرے شخص کو کسی کو بھی کوئی موقع نہ مل سکے. پھر بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو. اب ایک اور ادب کیا ہے، ایک ہے بات کا انداز اور ایک ہے اپنا آپ، کہ آپ اپنا آپ کیسے پیش کریں گے. اب یہاں پر یہ بات واضح طور پہ کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا شخص جس سے اٹریکٹ ہو. اب یہاں جو بات ہے کہ سجدج دکھانا اور اس طرح دکھانا کہ وہ دوسرا اس کی طرف متوجہ ہو جائے. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ،
تبرج کا لفظ جو آتا ہے یہ ہوتا ہے کسی اونچی چیز کے لیے آتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کی چوب برجی جو ہے جو دور سے نظر آتی ہے, تو یہ جو عورت کا حسن ہے یا عورت خود ہے یہ ایک تبرج کی طرح ہوتی ہے کہ ایک اٹریکٹ کرتی ہے. تو اسی میں یہ بھی بات آتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ گئے, وہ جہاد کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں, ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عمل ملے. تو آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی, کیونکہ جو مجاہدین جاتے ہیں وہ انہیں اگر یہ تسلی ہے کہ پیچھے محاذ جو ہے میرے گھر کا اس کے اندر میری عورت سنبھالنے والی ہے, میرے بچوں کو کوئی دیکھنے والا ہے اور مجھے پیچھے کوئی فکر نہیں ہے, تو جو کسی مجاہد کو تیار کرتا ہے وہ بھی اتنا ہی اجر پاتا ہے جتنا کہ مجاہد کا ہوگا. تو اس لیے عورتیں جو نیکی کے کاموں میں ساتھ دیتی ہیں, یا خود عورتیں جن کو موقع ملتا ہے نیکی کرنے کا اور ان کے مرد ان کا ساتھ دیتے ہیں اس چیز کے اندر, تو یہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں. اسی طرح جو عورت ہے وہ مستور یعنی کہ چھپی بھی رہنے کے قابل چیز ہے, اس لیے جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر میں ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ باہر نکلنے کے لیے خاص ڈریسنگ بتائی گئی ہے جو اس کی عزت کی حفاظت کرے, جو اس کو شیطان سے بچانے کا ذریعہ بنے, جو عام لوگوں کے شر سے بچانے کا ذریعہ بنے. اسی لیے یہ جو باہر نکلنے کا لباس پردہ بتایا گیا ہے وہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ساری زندگی آپ گھر میں بس قید ہو کے رہیں اور کوئی آپ کو نہ دیکھے, باہر تو جانا پڑتا ہے, کام کاج تو کرنے پڑتے ہیں. لہٰذا اس کو کہا گیا کہ آپ اپنا جو پردہ ہے اسے ساتھ لے کر جائیں, اور اسی میں چہرے کا پردہ بھی شامل ہے کہ جس کو اگر آپ چہرہ بھی چھپا لیتے ہیں اور اپنے جسم کو چھپاتے ہیں تو بہت حد تک حفاظت ہو جاتی ہے. اسی طرح تبرج کے معنی عربی زبان میں نمایاں ہونے کے ہیں, یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے نمایاں کرنا, یعنی آپ خود سے سجدہ دکھا کے نہ اس کو کریں. اب عورت کے لیے یہ جب لفظ تبرج استعمال کیا جائے تو اس کے 3 مطلب ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے, یعنی میک اپ کرنا اور اپنے آپ کی فٹنگ اور یہ وہ کپڑے ایسے پہننا جس سے پتہ چلے کہ آپ کی فگر کیسی ہے. دوسرا یہ کہ وہ اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرے. ایک ہوتا ہے اچھے کپڑے یعنی ایسے چمکدار کپڑے یا اس طرح زیور کا ایسا پہننا کہ جس سے وہ ایک تو عورت خود اور پھر اوپر سے اس کے اوپر جو زینت آ گئی وہ اور نمایاں ہو جائے. تیسرا یہ کہ اپنی چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں کرے, اپنے سٹائل, اپنے بولنے کا سٹائل, چلنے کا سٹائل, کھڑے ہونے کا سٹائل, لینے دینے کا سٹائل, تو یہ سب تبرج ہی کے انداز ہیں. اب اسی طرح مقاتل کہتے ہیں کہ عورت کا اپنے ہار اور اپنے بندے اور اپنا گلا نمایاں کرنا بھی تبرج میں آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ویسے دوپٹہ اوڑا ہوا ہے لیکن وہ نظر آ رہی ہیں, کچھ چیزیں آپ کی جیولری پوری نظر آ رہی ہے یا اس طرح. پھر اسی طرح سے فرمایا المبارک کا قول ہے کہ یہ کہ اپنی عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے. اب عبیدہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے تبرج کہ عورت اپنے جسم لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو, اور جس طرف رغبت ہوتی ہے قرآن نے واضح طور پر بتا دیا ہے اس بات سے کہ اپنے سینوں پر اوڑھیاں ڈالے رکھو. تو یہ سب بتانے کا مقصود یہی ہے کہ کوئی بھی عورت اس وقت محفوظ ہو جاتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی اختیار کرتی ہے. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہ سارا کچھ کریں, کیونکہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں ہاں وہ مرد ہیں نا, کر رہے ہیں نا, وہی کریں. زکوٰۃ عموماً آپ دیکھیں کہ عورت کے اوپر فرض ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس زیور زیادہ ہوتا ہے, یا اسی طرح مردوں کے اوپر اگر رقم زیادہ ہے تو اس کے اوپر ہوتی ہے. لیکن مردوں کے لیے یہ زکوٰۃ دینا جو عورتوں کی بنتی ہے وہ فرائض میں سے نہیں ہے. اگر کوئی مرد نہیں دیتا کسی کی زکوٰۃ عورت کی تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے زیور میں سے بیچیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو کہ اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں بے شک اللہ لطیف اور خبیر ہے. گویا کہ قرآن کو گھروں میں بھی سنانا چاہیے, گھر گھر میں سنانا چاہیے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو ان باتوں کو جو تو قرآن سے پڑھی جاتی ہیں. جب یاد رہیں گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈریسنگ کیا ہونی ہے, بات کیسے کرنی ہے, کسی سے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں دین کا حصہ ہیں. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو اپنی ذاتی زندگی ہے, اس میں کیا, اب یہ بھی دین ہمیں بتائے گا کہ ہم باہر کیسے بات کریں اور کیسے کریں. جی بالکل, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مہذب انسان کو جب بنانا چاہا تو اسے ایمان دیا, اور جب ایمان دیا تو اس کے کچھ آداب بھی ساتھ دیے. لہٰذا جیسے جیسے ہم مومن بنتے جائیں گے آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر ایک ایمان کی حفاظت اور پھر ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اجر بھی پائے گا. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں, مومن ہیں, مطیع فرما بردار ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات
یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں الگ الگ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ مومن ہیں، مطیع فرما بردار ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ گویا ہر ایک چیز کا اجر ہے۔ یہ ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے کہ میں کوئی بھی نیکی جو کرتی ہوں، کوئی بھی میں جو سنت طریقے کو فالو کرتی ہوں، اپنے گھر کے اندر بھی میں جو معاملات دین کے مطابق کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ہر چیز کا اجر ہے، ہر چیز کا اجر ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صحیح گمراہی میں پڑ گیا۔ ہائی لائٹ کر لیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے بخشش ہے، وہ 1 2 3 کر لیں، یہ جو قانتین قانتات آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب کوئی معاملہ آ جائے تو اس میں کہا گیا کہ دین کی طرف دیکھا جائے کہ اس معاملے کا حل وہاں کیا نکلتا ہے۔ اپنی عقل نہیں، اپنے تعصبات نہیں، اپنا کسی کو ذلیل کرنا نہیں، کسی کے مخالفت میں نہیں کوئی فیصلہ کرنا، بلکہ وہ فیصلہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو اس کو دیکھا جائے۔ اسی طرح سے یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا اور حضرت زینب اور ان کے رشتہ داروں نے اسے نامنظور کر دیا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو حضرت زینب نے کہا کہ میں اس سے نسب میں بہتر ہوں، کیونکہ یہ عورت کو بھی اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی رشتہ ہے، پروپوزل ہے، تو وہ اپنی رائے دے سکتی ہے کہ اسے یہ بات پسند ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت زینب ہیں، انہوں نے جب پروپوزل آیا تو انہیں لگا کہ نہیں یہ ہمارا میچ نہیں ہے، میں نسب میں بہتر ہوں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ بھی کہا کہ میں اسے اپنے لیے پسند بھی نہیں کرتی ہوں، مجھے پسند نہیں ہے، بس میں قریش کی شریف زادی ہوں۔ اس طرح کا اظہار ناراضگی، اس طرح کا اظہار رضامندی اور نہ ان کے بھائی عبداللہ بن جہش تعالیٰ نے بھی کیا، یعنی اس طرح کا اظہار ناپسندیدہ جو تھا ان کے بھائی عبداللہ بن جہش نے بھی کیا تھا، اس لیے کہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، اور اس کا پیغام اپنے آپ آزاد کردہ غلام کے لیے وہ دے رہے تھے۔ یعنی کیوں دے رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے پالا تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، لہٰذا انہوں نے سمجھا کہ اپنی اگر کزن کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے تو اس پہ حرج نہیں ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور اسے سنتے ہی حضرت زینب اور ان کے سب خاندان والوں نے بلا تعامل سر اطاعت خم کر دیا۔ جب کہا گیا کہ نہیں کر لیں، کہاں سے آیا؟ شریعت کا حکم آ گیا کہ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا، خود حضرت زید کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم مہر مقرر کیا اور اسی طرح انہیں کچھ سامان دیا۔ اب یہاں جو بات آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا آپ کو تو نہیں ٹھیک لگ رہا لیکن شریعت ایسا کہتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس صورت میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، جیسے کہ حضرت زینب نے کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑنا اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید حضرت زینب کا نکاح کروا تو دیا کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن بہرحال کیونکہ ان کو پسند نہیں تھا یہ ان کی، اور اللہ تعالیٰ کو ایک کچھ روایات، کچھ جو رسومات تھیں ان کا خاتمہ کرنا مقصود تھا جو کہ عربوں میں عام تھیں، جیسے ان کے ہاں منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس کو سگی بہو کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس سے شادی جو تھی وہ مناتی ہے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، جبکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ منہ بولے بیٹے کی جو حیثیت ہے وہ اپنے سگے بیٹے والی نہیں ہے، اسی لیے اس کی بیوی کی حیثیت بھی وہ نہیں ہے جو کہ بہو کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو پریکٹیکلی کروانے کے لیے کہ آپ کر کے دکھائیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک انسان جو دین کی خدمت کرتا ہے وہ کتنے مراحل سے گزرتا ہے۔ اب یہ کتنا دلی معاملہ ہے کہ میں کسی ایسے سے شادی کروں، لوگ باتیں کریں گے کہ خود ہی تو نکاح پڑھایا تھا، اب پھر انہی کی طلاق ہو رہی ہے، اب یہ خود نکاح کر رہے ہیں اس سے، تو یہ جو پیئر پریشرز ہوتے ہیں کہ لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں اور آپ ایک حق پر بھی چل رہے ہیں، تو یہ ہے وہ زندگی کہ جو مقصود ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر جو بھی آزمائش آئے، چاہے اس کے ایموشنل ہوں چاہے اس کے ذاتیات میں ہوں، تو اس وقت بھی شریعت کو ہی ترجیح دینا، جیسے کہ یہاں کیا۔ اب دونوں کی نہیں بن رہی تھی تو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ شاید طلاق ہو جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو سمجھا رہے تھے حضرت زید کو کہ نہیں طلاق نہیں دینی ہے، کیونکہ انہیں خطرہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ طلاق دیں اور پھر مجھے نکاح کرنا پڑ جائے، جیسا کہ ان کو ہدایات تھیں۔
اب اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اب یہ چھوٹی سی بات ہے نا، لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے نکاح پڑھایا تھا ان دونوں کا اور اب جو ہے نا خود ہی شادی کر لی، طلاق ہوئی، تو اب بظاہر آپ دیکھا جائے اگر اس معاشرے کو دیکھیں تو اس معاشرے میں تو سسر بنتے ہیں یہ، تو اب اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ کہیں گے کہ جی سسر نے نکاح کر لیا، تو اب یہ سمجھانا ہر ایک کو آسان تھوڑی ہے کہ بھئی وہ سسر نہیں ہوتا اور وہ نامحرم ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی جو دلی کیفیات ہیں ان کا بھی لحاظ کرتے ہوئے فوراً ان کو ایڈریس کرتے ہیں کہ آپ ان سے نہ ڈریں، اور یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہر وہ شخص جو معاشرے سے ڈرتا ہے، ہر وہ شخص جو اس بات سے ڈرتا رہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک گھوٹ کے رکھتا ہے، کبھی شریعت پہ آ ہی نہیں پاتا، ہمت ہی نہیں کر پاتا۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یہی اللہ کی سنت ہے، ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ گویا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ وہ ہو کر رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات اور اپنی جو یہ بلیسنگز ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں جو انہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا آپ خوشی سے وہ کام کرتے ہیں، اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تو بالکل ٹھیک لکھا ہوگا، خوشی سے اس بات کو لے لینا، تو یہ بھی ایک بہت یعنی اللہ سے حسن ظن یا اللہ سے ایک اچھے تعلق کو استوار کرتا ہے کہ انسان تقدیر میں ہونے والے معاملات کے لیے دعا ضرور کرے، کوشش ضرور کرے، لیکن پھر جو نتیجہ نکلے اس پر خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، یعنی آپ کے بعد اب دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، کثرت کرنے کو کہا جاتا ہے، جتنی کثرت کریں گے اتنا دل کھلے گا، جتنی کثرت کریں گے تسکین ملے گی، اللہ کی وعدوں کا یقین آتا چلا جائے گا، اللہ کے لیے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اس کے لیے یقین کی کیفیت جتنی زیادہ ہوگی عمل کی قوت بڑھ جائے گی۔ تو اسی کثرت سے آپ جب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ساری رغبت اسی کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرو؟ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، اور مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ گویا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ہمیں رہتا ہے نا ذرا میرے لیے دعا کیجیے گا، فلاں کو کہتے رہتے ہیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو جس کے لیے فرشتے دعا کریں، جس کی تسبیحات ہوں، جس کا اللہ سے تعلق اچھا ہو، اور پھر اللہ کی رحمت اس پہ آئے اور وہ اس کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتے ہیں، ایک اور کام کرتے ہیں، یعنی ان کو نظر آ جاتا ہے کہ میں اس عمل پہ، اس حکم پہ کیوں عمل کروں۔ ایک ہوتا ہے نا ساری عمر سوچتے رہنا کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، اور کیوں کا جواب ہی نہ ملنا ساری عمر۔ ایک ہوتا ہے میرے ساتھ جو ہوا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ جو ہوا بہت اچھا ہوا۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ یہ ہے وہ کہ دنیا میں بھی انہیں روشنی نظر آتی ہے کہ وہ کیوں دین پر ہیں، وہ انجوائے کیسے کر لیتے ہیں دین کو، انہیں تو کوئی سختی نظر نہیں آتی دین میں، انہیں تو کوئی ایسی پابندیاں نظر نہیں آتی دین میں جو انسان کی زندگی کے لیے ناگوار ہو۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آ کے دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ راستہ ہی اصل راستہ ہے، پھر ان کا استقبال سلام سے ہونا، اور پھر آپ دیکھیں کہ باعزت مقام کا مل جانا۔ تو یہی تو ہماری ساری وشز ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں مل جائے، لہٰذا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، تو اٹھتے بیٹھتے یہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ اور آپ دیکھیں اس میں ذرا سی دیر لگتی ہے، یعنی بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایون آپ اپنی انگلیوں کے اوپر نہ فکس کر لیں کہ 100 کہاں ہوتا ہے، کہاں بنتا ہے۔
اگر آپ ہر پور ہر جوڑ کو کاؤنٹنگ میں لے آئیں نا اوپر سے نیچے تک، تو آپ بیٹھے بیٹھے آپ دیکھیں کہ آپ 100 کی تسبیح آرام سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس تسبیح ہاتھ میں ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے. کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. ہائی لائٹ کر لیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تو جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اسی نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنے کا مقصود ہے وہ بھی صاف طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ داعین الی اللہ ہے، اور آپ سراجا منیرہ ہیں، آپ روشن چراغ کی طرح ہیں. یعنی آپ جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں پر انسان کا ضمیر روشن ہوا، وہاں پہ علاقہ روشن ہو گیا. اسلام جب آیا تو وہاں پہ جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے. تو اسی طرح سے آج بھی جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے وہ بھی اب اس روشنی کو پا لیتا ہے، اور اس کے اندر سے بھی اندھیرے ختم ہوتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو. لہٰذا انہیں کچھ مال دے دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اب یہ بھی کچھ ایسے سوالات زندگی میں آتے ہیں جس کے جوابات ہم اکثر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی میں سے ایک بات یہ ہے کہ جن سے نکاح ہو لیکن ان سے خلوت نہ ہو، اور پھر اس سے پہلے ہی جیسے ہوتا ہے نا نکاح کے بعد طلاق ہو گئی، رخصتی ہوئی نہیں تھی ابھی، تو اس صورت میں عدت نہیں آئے گی. پھر اسی طرح لیکن ان کو کچھ مال دے کے رخصت کر دو. یہ ہے اسلام کا حسن، کیونکہ وہ ایک نام جڑ گیا تھا کسی کے ساتھ نکاح کے اس میں، تو اس میں بعض دفعہ آپ کہتے ہیں نا مہر نہیں ہے لیکن ایک تحفہ دے دیں اس وجہ سے کیونکہ کوئی شخص تھا آپ کے ساتھ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں. ہائی لائٹ کر لیں، مہر دینا نکاح کے ساتھ لازم ہے. اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کانسیپٹ ان کے ذہن میں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم مہر اس لیے نہیں لیتے کہ وہ طلاق کے ساتھ وہ تو ہے نا کہ جب طلاق ہوتی ہے تو مہر ہے، تو اس کو مہر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ طلاق دینے والا ہے مجھے کیا شخص. تو اس کا مہر کا تعلق نکاح سے ہے، نہ کہ طلاق سے. تو جب کوئی نکاح کرے تو پھر مہر ادا کرے. اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لانا چاہیں. یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے اور دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں، اور تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد واپس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے آپ کے اوپر؟ اس لیے کیونکہ آپ کی جتنی بھی شادیاں تھیں وہ آپ کی کوئی اپنی مرضی کی شادیاں نہیں تھیں، وہ ساری وہ تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے تحت کروائی تھیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی ساری میرڈ خواتین ہیں، بیوہ خواتین ہیں، بچوں والی خواتین ہیں، کیونکہ ہر عورت کو آپ کی زندگی میں لانے کا ایک مقصود یہ تھا کہ اسلام کو سپورٹ کیا جائے اور اسلام کو پھیلانے میں مددگار بن سکیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ بالکل ینگ ہیں، 25 کے ہیں، اس وقت ایک میچور، سمجھدار، بچوں والی 2 دفعہ کی بیوہ سے آپ کی شادی ہوتی ہے. اور یہ بات کتنی صحیح ثابت ہوئی کہ جب آپ کے پر وحی کا ایک پریشر پڑا تھا اور آپ ایک خوفزدہ ہو گئے تھے اور آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، اور آپ ڈر گئے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو اس وقت حضرت خدیجہ جیسی میچور عورت ہی چاہیے تھی جو پینک نہ ہو، جو آپ کو سنبھال سکے، جو میچورٹی کے ساتھ آپ کے معاملات کو سمجھ سکے اور آپ کے ساتھ قربانی بھی دے سکے. کیونکہ اس راستے میں جو قربانیاں تھیں وہ شاید ایک 20 سال کی لڑکی ہوتی تو اس طرح سے نہ دے سکتی جس نے ابھی زندگی کے معاملات نہیں دیکھے تھے. تو یہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مناسب سمجھا اس وقت آپ کی زندگی میں وہ لے کر آئے اور اس کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی. اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہیں ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. کیونکہ جو مشن تھا اسلام کا، جو اس کے لیے جن لوگوں کی ضرورت تھی
ان لوگوں سے آپ کا نکاح ہوا، لیکن اس کے بعد یہ بات ختم کر دی گئی کہ اب آپ کسی سے نکاح نہیں کریں گے جب اسلام کا مشن پورا ہو گیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ اب یہ پھر ہیں مینرز ہیں، اس کو غور سے سنیں کیونکہ یہ ہر ایک کے لیے ہے، یعنی ہم معاشرے میں جس طرح رہتے ہیں اس میں دینداری کو کیسے مینٹین کیا جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو اور نہ کھانے کا وقت تاکتے رہا کرو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا ہے۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، نہ یہ جائز ہے ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ اب یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر میں آپ ایک تو بلا اجازت نہ جایا جائے، پہلے بھی بات آئی تھی کہ پہلے جا کے مانوس کر لیا کرو، پھر اجازت لے کر جانا داخل ہونے کے لیے، پھر ایسے ٹائم پہ نہیں جانا جب کھانے کا وقت ہو رہا ہو، کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں آتے تو 10 بجے ہیں لیکن بیٹھے اتنا لمبا رہتے ہیں کہ 1-2 بج جاتا ہے، وہی کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسلامک مینرز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ عین اس وقت آ جانا دوپہر کے وقت جس وقت کھانے کا وقت ہے، کسی کے ریسٹ کا وقت ہے، تو اس کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی آپ کو لنچ پہ ڈنر پہ بلا رہا ہے اور وہ ٹائم آپ کا ہے تب آپ جا سکتے ہیں۔ پھر ایک کتنی اچھی سچی بات ہے کہ کھانے کے بعد ہم بیٹھے کیوں رہتے ہیں، ایک تو کھانا پہ اتنی دیر باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھے رہتے ہیں کہ برا لگتا ہے کہ اب کھانے کے فوراً بعد چلے جائیں، وہ کہیں گے کھانا کھانے آئے تھے، تو جی کھانا ہی کھانے آئے تھے، کھانے پہ بلایا تو کھانے کھانے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں۔ تو اس لیے اب جو اگلا بات ہے کہ جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جایا کرو، باتیں کرنے میں نہ لگے رہا کرو، یہ جملہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں کیونکہ جو میزبان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے وائنڈ اپ کرو، کیونکہ وہ پہلے اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ہوتا ہے کہ چلو جی جو ہم نے بلایا تھا ہوا تھا ہو گیا، اب سب اپنا اپنا جائیں تاکہ ہم بھی آرام کر سکیں۔ اور ہوتا کیا ہے پھر اتنا لمبا بیٹھنے کے بعد بیچارہ میزبان جو ہے وہ مجبور ہو کے پھر پوچھ لیتا ہے چائے بنا لو، ہم کہتے ہیں ہاں بالکل گرین ٹی بنا لیں، چائے بنا دیں اور کر لیں، یعنی ہم لمبا پھر اور پھیلاتے رہتے ہیں، اس ایڈیشنل اس کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کام کو۔ اچھا اب چائے پی لی تو بھی مناسب نہیں ہے کہ فوراً اٹھ کے چلے جائیں، پھر ایک اور بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ اسلامک مینرز نہیں ہے، اس لیے اسلامک مینرز کو سیکھیں اور اس کے مطابق ہی عمل کریں۔ اسی طرح ایک اور بات جو کہی جا رہی ہے کہ اگر خواتین کو لینا دینا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کریں، یہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض دفعہ کسی شخص کے دل میں بات آ جاتی ہے، تو اس لیے اور یہ کیا مشکل ہے، جیسے آپ نے پردہ کیا نقاب کیا ہوا ہے تو یہ پردے کے پیچھے سے ہے نا، آپ اٹھ کے اپنا پردہ باہر لے جاتے ہیں جیسے اسی طرح سے اگر گھر میں ہیں تو آپ ایسے پردے کے پیچھے سے کسی سے لینا، جیسے باہر کوئی سبزی والا لینا ہے یا کوئی دودھ والا آ گیا یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو آپ دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کے صرف بات کریں، خود سامنے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت رہے گی، اپنی بھی اور دوسرے کی بھی، کیونکہ کبھی ہم سوچتے ہیں نہیں میرے دل میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی بات آئے، کہ اگر دوسرے کے دل میں بھی آتی ہے تو ذریعہ تو آپ ہی ہیں۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے اور ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، یعنی محرم رشتے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، اس میں کس قدر درود پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نصف، آپ نے فرمایا جتنا چاہو، البتہ زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے 2/3 پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے کہا اگر سارے کا سارا درود ہی کر لوں، یعنی دعا میں کتنا حصہ درود کا رکھوں اور کتنا حصہ دعا کا؟ تو انہوں نے کہا اگر میں سارا درود ہی پڑھ لوں تو فرمایا تو یہ تمہارے سارے غموں کی کفایت ہوگا اور گناہ بخش دیے جائیں گے۔ گویا کہ درود شریف کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک معزز درجہ عطا کیا ہے۔
جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک ایسے شخص کا اعزاز جس کو اللہ تعالیٰ نے جب ایک ڈیوٹی پہ مامور کیا، اس نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انعام دیا کہ ہم ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اب یہاں پر بھی بات یہ ہے کہ وہ کیا کریں کہ جلابیبہن، جو علیہن من جلابیبہن، اپنے جلباب جو ہیں وہ ڈال لیا کریں۔ جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا اوپر سے ڈالیں تو نیچے تک آ جاتا ہے، جیسے یہ شٹل کاک برقع جیسے سمجھ لیں ایک طرح سے، کہ جس میں آپ کا اوپر سے نیچے تک ڈھانپا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جیسے گاؤن کی بھی جو شکلیں ڈیفرنٹ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ اگر آپ کا سر بھی ڈھکا ہوا ہے اور آپ کا نیچے سے لباس جو ہے پورا پاؤں تک کور کر رہا ہے تو یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ حضرت عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہو سکے۔ حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے، وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں فقہ اور قضاء میں قاضی کا درجہ تھا۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے جب ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح یہ جو جلابیبہن والا معاملہ ہے کس طرح، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ جواب دینے کے بجائے اپنی چادر اٹھائی، اسے اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی، اور یہ کہا کہ یہ ہے جلابیبہن، کہ اپنے جلباب جو ہے اپنے اوپر ڈال لو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھی جا سکتی ہیں جس سے وہ دیکھ سکیں۔ لہٰذا جب آپ اوپر سے کوئی چیز ڈالیں گے تو کیا منہ اس میں کور نہیں ہوگا؟ جیسے اگلا سوال آتا ہے نا کہ چہرہ جو ہے پردے میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ آپ اسے خود سوچیں، لاجیکل سوچیں، آپ کو تو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر حجت بازی کے لیے کوئی سوال ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اگر انسان کی عقل کو دیکھا جائے کہ کوئی بھی شخص اپنے چہرے کی وجہ سے ہی تو اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی ہو اگر اس کا پورا کور کیا ہوا ہے لیکن اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو آپ پہچان لیتے ہیں یہ پیاری ہے کہ نہیں پیاری، یہ بھولی ہے، یہ پیاری ہے، یہ اچھی ہے، یہ بڑی ذہین ہے، یہ بڑی ویسی لگ رہی ہے۔ آپ کہاں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں کسی کے؟ آپ یقیناً چہرے سے ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر چہرہ ہی کھلا ہوا ہے تو اس کے بعد کیا پھر وہ چھپانے کی چیز کیا رہ گئی ہے سوائے اس کے؟ کیا چھپانے کو تو پھر کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں انسان نے۔ تو اسی بات ہے کہ جو چیز فتنے کا باعث بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچانے کی کوشش کی ہے کہ انسان، عورت جو ہے ایک نازک چیز ہے، اسے بچ کے چلنا چاہیے، اس گندی میلی نظروں سے جو ہے وہ انسان میلا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ کس کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جتنے مرضی پڑھے لکھے ہو جائیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو تو ہو، لیکن مرد کیونکہ وہ مرد ہے اور وہ ایک اٹریکٹ ہوتا ہے عورت کی طرف، لہٰذا عورت کو یہ کہا گیا کہ اپنی عزت بچا کے رکھو، کیونکہ مرد اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ مرد کو تو ایک فطرت عطا کی گئی ہے، ہاں مردوں پہ ذمہ داری یہ ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، لیکن اگر نہ نگاہ نیچی ہے نہ ایمان ہے کسی کے اندر، پھر کیا کریں؟ پھر تو آپ خطرے میں ہیں نا۔ اگر آپ ایسے دفتروں میں جا کے بیٹھتی ہیں جہاں سارے مرد بھی ہیں اور جن کے اندر کوئی قرآن پڑھے لوگ نہیں ہیں، دین کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر آپ کا لباس جو ہے وہ خود ایک ایسا لباس ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو یہ کتنا خطرے پر خطرے والی بات ہے۔ امام ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کر گھروں سے نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر کے بال کھلے ہوں، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی فاسق ان کو چھیڑنے کی جرت نہ کرے، کیونکہ یہ پہلے کے دور میں جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کا پردہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ سمجھی جاتی تھی کہ معاشرے میں کہ ان کا تو اتنا مقام۔ ہاں جو شریف زادیاں ہوتی تھیں یا مومنہ ہوتی تھیں وہ فل پردے میں ہوتی تھیں۔ آپ نے بر صغیر میں بھی دیکھا ہوگا کہ حتیٰ کہ وہ گاڑیوں پر بھی پردے لگا دیے جاتے تھے جب کوئی باہر نکلتا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ سامنا نہ ہو کسی کا، کیونکہ اگر خود اندر کسی نے پردہ نہیں کیا ہوا ہے تو وہ جو باہر کا حصہ ہوتا تھا اس پہ پردے لگاتے تھے، ورنہ سب باہر جو نکلتے تھے، جو بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے، معزز لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ سب پردے دار تھے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔
اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، اصل یہ جو دل کی خرابی ہوتی ہے نا، یہ انسان کے معاملات کو خراب کر دیتی ہے۔ اسی میں دیکھیں پیچھے لفظ بھی آ رہا ہے کہ تم دبی آواز سے بات نہ کرو، کہ جس کے دل میں بیماری ہوئی، جس کے دل میں کرپشن ہوئی۔ ایک ہوتا ہے ویسے نارمل ہے، لیکن جب کوئی چیز سامنے آئے، مثلا آپ ویسے کہیں بھی اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کوئی جراثیم آپ کے اندر چلے جاتے ہیں، یا آپ ایسے کھانا کھاتے ہیں لیکن کوئی جراثیم خاص بعض دفعہ اندر چلے جاتے ہیں جس سے آپ کا اندر کرپٹ ہو جاتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں فوڈ پوائزن ہو گئی اس کو، بھئی ویسے بھی تو کھاتے تھے، ابھی اچانک سے کیا ہو گیا۔ اسی طرح انسان ویسے نارمل زندگی گزار رہا ہو، بعض دفعہ کوئی ایک چیز، کسی کی کوئی ایک ادا، کوئی ایک بات، کوئی ایک جملے کا لوچدار انداز، یا کوئی ایسی چیز انسان کے دل کے اندر وہ جراثیم پیدا کر دیتی ہے جو اچھے بھلے دل کو بھی جو ہے بیمار کر دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت تو کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ سزا دیکھنے کے بعد بار بار یہ لفظ آتا ہے کہ اگر انہوں نے جب عذاب دیکھ لیں گے کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کر لی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے دے اور ان پر سخت لعنت کر دے۔ کیونکہ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ پھر بہت جلدی سے وفائیں بدل لیتا ہے۔ پہلے تو ہوتا ہے نا یہ ہمارے پیر، یہ ہمارے فلاں، یہ ہم تو انہی کی پیروی کریں گے، ہم تو کسی کی نہیں سنیں گے، ہم تو وہ کریں گے، لیکن پھر وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں، ان کو آپ دیں دوہرا عذاب دیں۔ لیکن کیا ان کو دوہرا ہوگا؟ ہر ایک کے حصے میں دوہرا آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ ایک دوسرے کو بہکانے کا ذریعہ بنے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے ٹھیک بات کرنا۔ کیا چیز ٹھیک بات کرنا؟ قولاً سدیدہ، جو بات جیسی ہے ویسی ہی کرنا۔ ایک ہوتا ہے بات تو کر رہے ہوتے ہیں ویسی، لیکن بیچ میں پتہ ہوتا ہے کہ میں ڈنڈی مار رہی ہوں، مثلا میں اس میں شو وہ کر رہی ہوں جو ہے نہیں اصل میں، لیکن کہنا ہاں تو میں نے کیا کہا تھا، کوئی پکڑا جائے تو پھر کہنا ہاں تو میں بتا رہی تھی نا آپ کو، یعنی اندر سے کوئی ایسے چال چلنا جس میں کوئی ٹرک آ جائے بیچ کے اندر۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ خطبہ نکاح میں بھی آتی ہیں یہی والی آیات، اور اکثر آپ رشتہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں لوگ شو کیا کرتے ہیں اور اصل میں کیا ہوتے ہیں، یعنی بات ایسے کریں گے جیسے پتہ نہیں کتنے امیر زادے ہیں اور پتہ نہیں کیا کتنی شرافت کی معراج ہے، لیکن جب اس کا شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا نکلتے ہیں، وہ کیا قول سدیدہ رہ جاتا ہے اس کے بعد۔ تو اس لیے کہیں بھی ہو، کہیں کوئی رشتہ ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی معاملات ہو، یا کوئی عام بھی بات ہو زندگی کی، تو سیدھے اپنے معاملات رکھیں بالکل ویسے، جتنا سچے رہیں گے اتنا زیادہ ایمان کی حفاظت ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ سچ بولنے سے کیا ہوگا؟ ہم ڈرتے کیوں ہیں سچ بولنے سے؟ یہ ڈرتے ہیں کہ رشتہ نہیں کوئی کرے گا اگر ہم نے بتا دیا کہ ہماری اصلیت یہ ہے، یا یہ ڈرتے ہیں کہ ڈانٹ پڑ جائے گی بعض معاملات میں، یا یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اگر میری بات کھل گئی تو بے عزت چلی جائے گی۔ ہوگا کیا سچ بولنے سے؟ آپ نے کعب بن مالک کا واقعہ پڑھ لیا جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک میں جانے سے، تو وہ کیا کہتے ہیں، مجھے اللہ نے اتنی عزت عطا کی اس قولاً سدیدہ کی وجہ سے کہ میں نے تو پکا کر لیا کہ اب زندگی میں تو کبھی خلاف واقع کوئی بات کروں گا ہی نہیں، کیونکہ مجھے جو اعزاز ملا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کرے گا تو اللہ اس کے اعمال درست کر دے گا اور قصور معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ رسول کی اطاعت کرے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ گویا سچا ہونا، اندر باہر سے ایک ہونا، اپنے جو شو کر رہے ہیں وہی ہونا، جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب وہی ہونا، یہ سب بہت صدیقیت کی طرف جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے سے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی ساری باقی جتنی مخلوقات ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ سب اللہ کے اطاعت گزار ہیں، لیکن انسان کے پاس اختیار ہے۔ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے یہاں پہ، اور خلیفہ ہونے کے ناطے اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ
جیسا کہا گیا ہے ویسی سلطنت چلائے جیسا کہ اللہ نے اس کو موقع دیا ہے۔ اس لیے یہ لفظ بڑا الارمنگ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے والے ایسے ایسے اور ایسے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ یہ کر دیا، اب ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے، دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب تو ہم پہ بڑا امتحان ہے یہ والا کہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہی والی حرکتیں تو نہیں کر رہے کہ جس کے بعد جو تھے وہ جب لوگ گئے تو حسرت کے ساتھ گئے۔ سورۃ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور وہ رحیم اور غفور ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور اپنی بہترین حمد کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میں دانا بھی ہوں، میں باخبر بھی ہوں۔ اور ہم دنیا میں ایسے ہی لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں، کوئی سمجھدار مل جائے جس سے میں مشورہ کر لوں، کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے نصیحت کرے تو مجھے ذرا اچھا مشورہ چاہیے، کوئی ہے ایسا کہ جو مجھے بتا سکے میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ یعنی ہر وہ صفت، ہر وہ نیڈ جو انسان کی ہو سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم اسے چھوڑ کر باقی سب سے وہ سب کچھ چاہتے ہیں کہ جو اللہ سے مل سکتا ہے ہمیں، اگر ہم صرف ایک اللہ کی طرف چلے جائیں تو۔ منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی کہ وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں۔ اب صرف ایمان یہاں کافی نہیں ہے جب تک کہ نیک عمل اس کے مطابق نہ ہو جائے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھانے والا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں وہ عذاب مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھا دیتے ہیں اور اس کے عذاب سے بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ جب کوئی گناہ ہو جائے اور استغفار انسان کر لے تو وہ انسان کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا تھا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنائے اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھے۔ گویا یہ جو بلٹ پروف کی ایجاد ہے یہ ان کے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا تھا کہ کیسے زرہیں کڑی پر کڑی رکھ کے بنائی جاتی ہیں۔ اور فضل کیا ہے کہ ان کے ساتھ جب یہ اپنی کتاب پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور تمام پرندے بھی ساتھ ہوتے تھے۔ پھر آپ کے لوہے کو ایسے نرم کر دیا تھا جیسے کپڑا ہمارے ہاتھ پہ نرم ہے۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی جو کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں کہ لوہے کو نرم کر دیا، ہوا کو مسخر کر دیا یا پہاڑوں کو ہمانگ کر دیا، تو یہ اتنی بڑی نعمتیں بھی مل جائیں تب بھی اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل میں استعمال کریں ان ساری نعمتوں کو۔ اگر ہمیں کوئی نعمتیں مل جائیں اور ہمیں بہت زیادہ مل جائیں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا اس کا کریں کیا۔ پیسہ ہو جائے، بہت ہو جائے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، پھر ہم اسراف کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم اسی کو اور زیادہ اپنے سٹینڈرڈ کو بڑھا لیتے ہیں کہ شاید اس لیے زیادہ پیسہ ملا ہے، تو ہم اس وقت یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم نیک عمل کر لیں اسی پیسے کے ذریعے سے۔
اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ اب داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور سلیمان علیہ السلام بیٹا ہیں، لیکن دونوں کے اوپر بے انتہا وسیع نعمتیں ہیں۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، اور وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بڑی دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ جب انسان کو نعمتیں زیادہ مل جائیں تو اسے لگتا ہے یہ تو میرا حق ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ مثلا جب ہمیں ہر روز کھانا مل جائے، اچھا کھانا مل جائے، آرام سکون سے مل جائے، تو ہم کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ ہم سمجھتے لگتے ہیں ہاں تو ملنا ہی تھا، وہ تو اس میں کون سی بات ہے، یہ تو ہم ظاہری بات ہے کماتے ہیں تو ہمیں ملے گا، وہ تو ہم کھائیں گے۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دین ہے، اور اگر اس میں سے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنانے کا موقع ملے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ لہٰذا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نوازے نعمتوں سے اور اس کے بعد وہ متکبر نہ ہو جائیں، ان میں عاجزی رہے، وہ اللہ کو یاد رکھنے والے ہوں، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنے والے ہوں اور اللہ ہی سے رجوع کرنے والے ہوں۔ تو یہ مثالیں کم کیوں ملتی ہیں؟ کیونکہ انسان کا امتحان ہو جاتا ہے اس وقت۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہیں تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ جن جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے ہیں، کیونکہ وہاں جن موجود تھے لیکن ان کو نہیں پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ۔ ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ اور رب ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے۔ اب ایک مثال یہ دی جا رہی ہے، جہاں شکر کی بات آ رہی ہے، جہاں اتنی نعمتوں کی بات آ رہی ہے، وہاں ایک طرف انبیاء کی مثال ہے کہ وہ بہت نعمتوں میں بھی بہت عاجز رہتے تھے، بہت شکر گزار تھے۔ دوسری طرف ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ایک قوم تھی جو سبا کی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا، ان کے دائیں بائیں ہر طرف باغ تھے، یعنی ان کی جو عام رستہ تھا اس کے دائیں بائیں باغ تھے جس میں پھل لدے ہوئے ہوتے تھے کہ کوئی ٹوکری لے کے نکلے تو پھر لدی ہوئی ٹوکریاں جو تھیں وہ واپس لے کر آتا تھا، اتنی خوشحالی تھی اس کے پاس۔ تو کیوں دیا گیا تھا کہ اپنا رب کا دیا ہوا رزق کھا لو اور شکر کرو، لیکن کیونکہ ملک بھی عمدہ تھا اور رب بھی بخشش کرنے والا تھا، مگر ان کے جو رویہ تھا یا ان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلوک تھا کہ وہ منہ موڑ گئے۔ آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کے سیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیں، جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں تو اگر انسان ناشکری کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی ناشکری کرتا ہے اور ان کے استعمال میں بھی ناشکری کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے، تو پھر وہی نعمتیں جو ہے وہ کسی اور طرح بدل جاتی ہیں کہ اس کے بعد وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اور ہم نے ان کو اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور اس میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات اور دن اور پورے امن کے ساتھ۔ مگر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے آپ پر آپ ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو۔ اور ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان بالکل صحیح پایا، انہوں نے اسی کی پیروی کی بجوز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو کہ مومن تھے، کیونکہ جب شیطان کسی کو بہکاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، یہ میرے بندے اور میرے ہی رہیں گے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے جب بندے ہوتے ہیں تو وہ اس شیطان کے گمان پہ پورا نہیں اترتے، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کو بہکا لے گا، لیکن آپ نہیں بہکتے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کو ناشکرہ کر لے گا، آپ شکوے کریں گے، بڑا روئیں دھوئیں گے، اللہ سے بدگمان ہوں گے، لیکن آپ نہیں ہوئے۔ تو پھر کیا ہوا، شیطان نے اپنا گمان اچھا نہیں پایا آپ کے بارے میں۔ تو اس لیے لیکن جو مومن تھے صرف وہ اس سے بچ پاتے ہیں کہ جو ناشکری نہ کریں یا مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ گویا کہ یہ جو سچویشنز ہمارے اوپر آتی ہیں
کہ دیکھیں یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے یا متکبر بنتا ہے یا اپنی اس کو زور بازو سمجھتا ہے. یہ بڑی کریٹیکل سچویشنز ہوتی ہیں. اس لیے جب بھی کوئی نعمت ملے تو اسے اکڑ پہ آنے کے بجائے یا اس پہ اترانے کے بجائے یہ سوچے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے کہ میں کیا بیہیو کرتی ہوں اس وقت. اس لیے آپ دیکھیں نا شہرت کے لباس تک کو ناپسند کیا گیا ہے. حالانکہ لباس کیا چیز ہے؟ ایک سطر کو چھپانے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی اگر نیت یا دماغ یا کوئی ایسی آ گئی دل میں جو کہ شیطان ڈالتا ہے، وہ جان بوجھ کے بتاتا ہے کہ آپ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں اور آپ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے اور آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے. اور پھر ہم اسی لیے کیوں چھپاتے ہیں لوگوں سے کہ اگر کوئی پوچھا آپ نے ڈریس کہاں سے لیا، ہم نہیں بتاتے. کیوں نہیں بتاتے؟ کچھ لوگوں کی عجیب سائیکی ہوتی ہے نا یہ والی، وہ کہتے ہیں نہیں دوسرا ہمارے والی جیسے برابر ہو جائے گا، وہ بھی وہ چیز پھر پہن لے گا جو ہم پہنتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے اور اللہ کے حضور کو شفاعت بھی کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا. وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ اور برتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون؟ اب لا محالہ ہم ہیں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. یعنی کہ کون؟ ان سے پوچھو کہ اللہ. وہ کہیں گے پوچھو کون؟ تو اللہ. اب جب اللہ ہی ہے تمہارا بھی اور ہمارا بھی، تو ہم میں سے پھر کوئی ایک تو ہے نا جو صحیح راستے پر ہے، کیونکہ کافر بھی کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنایا، مومن بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بنایا. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہے اس کی کوئی باز پرس تم سے تو نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. کہو کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. اسے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی کی ذات ہے. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ہائی لائٹ کر لیں. تو جو نہیں جانتے ہیں کیا ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم انہیں بتائیں اور ان کو ان تک کو پیغام پہنچائیں. اسی طرح سے بشارت بھی ہے اور اس میں خبردار کرنا بھی ہے، کیونکہ جب دین کی بات آتی ہے تو لوگ کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں جو نہ سمجھ لوگ ہیں. بس دین میں تو ڈراوا ہی ڈراوا ہے، ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں. کیا ہے لیکن جو بشیر بھی تو ہے، بشارت بھی تو ہے. تو بشارت کس کو نظر آتی ہے؟ جو نیک کام کرتا ہے. اور ڈراوا کس کو نظر آتا ہے؟ جو دین سے ہٹ کے کام کرتا ہے. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. موت کا وقت بالکل ایگزیکٹ ہے کہ ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تو تم خود ہی مجرم تھے. اب ہر شخص بری ذمہ ہو جائے گا. شیطان بھی بری ذمہ ہو گیا کہ میں نے تھوڑی آپ کو کہا تھا، میں نے تو ایک وسوسہ ڈالا تھا، آپ نہ مانتے. اب یہ جو بڑے بننے والے ہیں، جیسے چاہے وہ بڑے والدین ہو، چاہے وہ بڑے کوئی بزرگ ہوں، کوئی پیر ہو، کوئی جماعت کا امام ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق نہیں تھا تو وہ کہے گا کہ ہم تھوڑی تھے، ہم نے آپ سے تھوڑی کہا تھا کہ ہماری پیروی کریں، آپ تو خود مجرم تھے. یعنی آپ خود ایک کرنا چاہتے تھے تو ایسا ہوا. اور یہ کتنی سچی بات ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ فوراً دوسرے پر ڈال دیتے ہیں، بس ہم کیا کریں، ہمیں ہمارے خاندان میں ہے ہی نہیں دینداری کوئی، تو ہم تو اس لیے نہیں دیندار ہیں نا، متقی اس لیے نہیں بن سکتے ہم تو کیا یہ خاندان کی ذمہ داری ہے ہماری ہم بننا چاہیں تو؟ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں.
آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے، اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا ان کو دی جائے؟ اب اپنے اعمال خود دیکھ لیں اور جیسی جزا آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے اعمال کر لیں، کیونکہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ کس عمل کی کیا جزا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع طلع عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے ہیں۔ یعنی وہ کیا سمجھتے ہیں ہم پہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہو گیا اس لیے ہم اتنے امیر ہو گئے اور ہماری اولادیں اور ہمارا فلاں، جبکہ قرآن بار بار کیا کہتا ہے کہ یہ آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی تو دے رکھی ہے۔ اگر اتنا بڑا فضل اور اتنا سارا کچھ ہوتا تو اصل فضل جو ہے وہ نعمتوں کے استعمال میں ہے کہ آپ اس نعمت کو استعمال کہاں کرتے ہیں۔ ہر اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ نہیں بنتی ہے، ہر اولاد جو ہے وہ نیک اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو صرف اولاد ہونا یہ فضل کی نشانی نہیں ہے کہ ہم صاحب اولاد ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اولاد ہمارے حق میں ہے یا ہمارے خلاف ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہے، جو کچھ کیا جائے وہ یہ نہ دیکھا جائے کہ اچھا ہم حسین کتنے ہیں تو ہمارے پاس مال و دولت کتنا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا جا رہا ہے یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ وہ اولاد، وہ ماں باپ، وہ خاندان جو سب ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رکھے جائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ تو عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع طلع دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دے دیتا ہے، اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ ہائی لائٹ کریں، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ جب تم خرچ کر لیتے ہو تو وہ اور دے دیتا ہے۔ ہم کیوں روک روک کے رکھتے ہیں، بخیلی کیوں کرتے ہیں؟ ختم ہی نہ ہو جائے یہ والا، تو جب ختم نہیں ہوگا تو پھر آپ کو اور ملے گا بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوشیدہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے اور نیک عمل برائی سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو، کیونکہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان کے باغ یا کھیت سے جو پرندہ یا کوئی بھی کیڑا مکوڑا کچھ بھی کھا لیتا ہے تو وہ بھی صدقہ شمار ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا صدقے کی اہمیت بہت زیادہ کہی گئی ہے، اور اس سے نہ ڈرنے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ انسان خرچ کرنے پر کیوں نہ ڈرے کہ جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ اور دے دے گا۔ لیکن ہم کیوں دنیا پہ خرچ کرتے ہوئے نہیں سوچتے ویسے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا کہ وہاں تو لگانا ہے تو نظر آ جاتا ہے سامنے، جو صدقہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا نا کہ اس کا ریوارڈ کیا ہوگا۔ لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اللہ کے وعدوں کو یقین کر کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے۔ اس لیے آپ صحابہ کرام میں دیکھیں کہ وہ سب لوگ تقریباً وقف ضرور کرتے تھے اپنی جائیداد کے اندر سے یا اپنے مال کے اندر سے، جس کے پاس تھا، جو کم تھا جو زیادہ تھا، تو کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کی بھی ہوتی تھی انہوں نے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس جہنم کے عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ اسے پڑھتے ہوں، نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ یعنی کہ جیسے جیسے دور اب آگے آتا جا رہا ہے، یعنی مکہ والوں کا دور جو تھا تو ان کو تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس کے آگے جس پر یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں اور میری سرداری اور میرا پتہ نہیں کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ تو ابھی اس کے عشر اشیر کو بھی نہیں پہنچے جو اس سے پہلے ہلاک ہوئے۔ عاد، سمود، فرعون، کیا کیا وہ تھے لوگ تھے، اور کیا ان کی سلطنت تھی، کیا ان کے ٹھاٹ تھے، لیکن یہ اپنے آپ کو ہر انسان کیا سمجھتا ہے، بس جو آج ہم ہیں وہی سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ ہر انسان کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ۔ سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو؟ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو کہ حق آ گیا ہے اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، اور جس طرح ان کے پہلے لوگ محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی شک بھی جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کا باعث بن جاتا ہے، اور شک کا علاج کیا ہے؟ علم حاصل کیا جائے۔ کہاں سے علم حاصل کیا جائے؟ براہ راست قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا جائے اور استاد کے ساتھ حاصل کیا جائے، سمجھ کے حاصل کیا جائے تاکہ انسان گمراہی سے بچ سکے، ورنہ شک بھی گمراہی میں لے جاتا ہے، غفلت گمراہی میں لے جاتی ہے، لا علمی گمراہی میں لے جاتی ہے، جہالت لے جاتی ہے، اپنی خواہشات نفس باز لے جاتی ہیں، معاشرہ لے جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان کو گمراہی سے بچنا ہو تو ایک ہی راستہ ہے، اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے یقینی علم حاصل کرے جو کہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ سورۃ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف ہے اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جسے جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا بھی دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے سوا پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے، سوچ کا، دل کا حصہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی رحمت عطا کرنا چاہے تو دنیا مل کر اس کو نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ ہمیں ساری زندگی کچھ چیزوں کا ملال رہتا ہے کہ وہ چیز جو میرے ہاتھ سے چلی گئی تھی، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اس لیے مجھے نہیں ملا تھا۔ تو یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بہانہ بن جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے روکنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہمیں کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو بھی ایک بہانہ انسانوں کے ذریعے سے ہی بنتا ہے۔ تو جس کی نظر درست ہے، جس کی بصیرت کام کرتی ہے، وہ دونوں پہلوؤں کو پہچان لیتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی چیز روکی گئی ہے، چاہے دیکھنے میں وہ کوئی انسان ہی ہے سامنے، تو وہ اصل میں اللہ کا حکم تھا، اور اگر کوئی چیز مل گئی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، آخر تم کہاں سے کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی کہ شیطان جو ہے۔ اور در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ آمنے سامنے دو کمپیریزن رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ ہے اصل چیز، تو جو کرے گا اس کے لیے، جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے بشارتیں ہیں، مغفرت ہے، بڑا اجر ہے، اور جو نہیں ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب یہاں پر ایک خاص طور پہ تاکید کی جا رہی ہے کہ انسان دنیا کے دھوکے سے بچے،
ایک تو دنیا خود اٹریکشن اتنی ہے کہ اس کا دھوکہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ جیسے یہیں رہنا ہے، یہیں بسنا ہے، یہیں بنا لیں سارا، یہیں عیش کر لیں سارے. پھر اسی طرح سے اللہ کے بارے میں دھوکہ ڈال دیتا ہے وہ کہ کوئی نہیں، کر لو جو کرنا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بعد میں معافی مانگ لیں گے، ایک حج کر لیں گے، سارا گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اللہ کے بارے میں بھی انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کسی بھی اس معاملے میں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے بات اپنے بارے میں کہی ہے وہی سچ ہے. اسی طرح شیطان خود ایک دشمن ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ اسے اپنا دشمن سمجھو. آپ سوچیں نا کوئی دشمن کے ساتھ ہی مل جائے تو آپ کہیں گے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ اندر سے اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے یہ دوست ہے اس کا. تو یہ ہے وہ دشمنی کہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اسے کیوں کریں اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بلند آواز سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، جب مکمل ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو جو اسے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی رکعت پڑھ لی ہیں اس نے. یعنی ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے جو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن کوئی پچھلی بات، کوئی ایسی سین ذہن میں آ گیا، کوئی ایسا جملہ کسی کا، اور اس کے بعد ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے بس اس کے بعد. تو شیطان جو ہے نماز میں ایک خاص شیطان ہے جو اسی کام پہ معمور ہے کہ وہ نماز میں بہکاتا ہے. اور اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ نماز میں شیطان جو ہے وہ انسان کو ادھر ادھر جھانکنے پر اکساتا ہے اور اس طرح شیطان کی نماز میں سے، اس کی نماز میں سے حصہ لے لیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، کنکھیوں سے ساتھ بھی دیکھ لیا، وہ کر لیا. تو یہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی نماز کو اچکنے کے لیے ایسے کرواتا ہے. اچھا پھر آپ ان سے کہیں نا کہ آپ ایسا کر رہے تھے، نہیں مانتے بھی نہیں ہیں وہ کہ نہیں ہم نہیں ایسے کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی. تو یہ یاد رکھیں کہ اپنا محاسبہ سب سے پہلے خود کرنا آنا چاہیے. کوئی کسی کو بتا نہیں سکتا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. بھلا کچھ ٹھکانہ بھی ہو شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو. ہائی لائٹ کریں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ جو ہے گمراہی پر لیکن اس کے لیے اتنا خوشنما وہ عمل بنا دیا گیا ہے اور وہ اسے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے براہ راست دکھا دیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری ہوئی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی بالکل اسی طرح سے ہوگا. جو کوئی عزت جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور جو عمل صالح اس کو اوپر لے کر چڑھتا رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر اور خود ہی غارت ہونے والا ہے. اب کیا بات ہے، عزت جس کو چاہیے نا، کیونکہ ہم بعض دفعہ کچھ غیر شرعی کام، غیر شرعی لباس، کچھ رسومات کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں میں عزت بنی رہے، ہم ذرا رہیں کہ ہمارا لوگ جو ہے وہ ہمیں پرومیننٹ سمجھتے رہیں. تو فوراً کہہ دیا گیا ہے کہ اس عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اس کے اور اسی کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہی پاکیزہ قول ہے. جو بات آپ کرتے ہیں وہ بھی جاتا ہے اوپر، جو عمل کرتے ہیں وہ اس کو اوپر لے کر جاتا ہے. تو اسی لیے آپ کہتے ہیں نا نیکی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. نیکی کے بعد کیوں دعا قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کے قول کو آپ کا عمل صالح اوپر لے کے جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے نیکی کی ہے تو اب آپ کے عمل صالح جو ہے وہ اس کو ایزی کر رہا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑ بنا دیے. یعنی مرد اور عورت، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. ہائی لائٹ یعنی کہ جو کچھ ہماری تقدیر ہے ہمارے ماں کے پیٹ میں ہماری ایک کتاب میں لکھ دیا گیا تھا، ہمارے انٹر ہونے سے پہلے اس دنیا میں اور ہمارے ایگزٹ ہونے تک کیا کچھ ہوگا. اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہے. ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت اور کھاری ہے کہ حلق کو چھیل دے. کیونکہ آپ دیکھیں نا سمندر کا پانی جو ہے وہ کھاری ہوتا ہے اور جو چشمے کا پانی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کی زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک کے لیے چلے جا رہے ہیں، اور وہی اللہ جس کے سارے کام ہیں تمہارا رب ہے.
بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پر کے برابر بھی مالک نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شریک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کرنے والے کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، پھر یہ کیسے انکاری ہوں گے، کون کیا کرے گا، کس کا کیا رول ہے زندگی میں، یہ سارے پردے کون کھول رہا ہے؟ جو علیم ہے، حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ سب پہ محیط ہونے کی وجہ سے ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے۔ لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ ہائی لائٹ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم سب اللہ کے، کوئی بھی بادشاہ ہو، کوئی صدر ہو، کوئی بھی ہو جائے، بڑے سے بڑا آدمی، سب اللہ کے محتاج ہیں، کیونکہ ان کو جتنا ملا وہ بڑا لیمیٹڈ ملا ہوا ہے، اور اللہ تو خود غنی اور حمید ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ صاف بات آ رہی ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس سے کسی کے کہے پر برائیاں کرنا اور یہ کہنا کوئی بات نہیں، کر لو، میں کہہ دوں گی میں نے کہا تھا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نے جو بوجھ اٹھائے گا گناہ کا وہ اس کا اپنا ذمہ دار ہے۔ یعنی وہ یہ جواز نہیں دے سکتا مجھے تو فلانی دوست نے بہکایا تھا، مجھے تو فلاں نے کہا تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جو کرنے والا ہے وہ اصل ذمہ دار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیں، ایمان میں ایک بڑا کردار اس بات کا ہے کہ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں، کیونکہ جتنے بھی احکامات ہیں اس کا ہمیں سامنے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ مطلب نماز پڑھی تو کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا ریوارڈ ملا، یا ہم نے زکوٰۃ دے دی، صدقہ دے دیا، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ ہم تو الٹا ہم تھک رہے ہیں اس کے پیچھے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ جو بن دیکھے رب سے ڈرتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے مجھے ملا، مجھے اس کا اجر ملا، میرے درجات بلند ہوئے، مجھے اس سے ہدایت کی روشنی ملی۔ تو جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندہ اور مردہ مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ اب ہائی لائٹ کریں کتنی کلیئر بات ہے۔ آپ کے وہ لوگ چاہے وہ اولیاء کرام کیوں نہ ہو، اگر وہ قبروں میں مدفون ہیں تو وہ بات نہیں سن سکتے ہیں۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے، پر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یعنی جو جس کی حیثیت کو جتنا پہچانتا ہے، جتنی بڑائی کو جانتا ہے، جتنے جلال کو جانتا ہے، وہ اسے اتنا ہی ڈرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ بعض دفعہ آپ کے استاد ہوتے ہیں، کوئی بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، آپ نے ان سے پڑھا ہوتا ہے، آپ کے دل میں ان کی ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ استاد ہیں آپ کے، انہوں نے زندگی کا سلیقہ دیا ہے۔ کیا باہر والے کے لیے بھی اتنی وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جتنے آپ کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ اگر کوئی باہر سے آ جائے، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی آ جائے آپ کی کلاس میں ملنے کے لیے، وہ ان سے کیسے بات کرے گا، یا وہ آپ اس سے کیسے بات کرتے ہیں؟ اسی طرح آپ ایک فاصلے سے کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، کس چیز کا؟ وہ ڈانٹتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ ادب کا ایک روب ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا کر دیتا ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس سے وہی ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اور ہم نے جو حق ادا کیا وہ ہم کر ہی نہیں سکے تھے، ہم جتنے مرضی نیک بن جاتے ہیں،
اسی لیے آپ دیکھیں علم جو ہے انسان کے اندر خشیت اور عاجزی کا باعث بنتا ہے، اور جو علم جس کے پاس اصل نہیں ہوتا، صرف ڈگریاں ہوتی ہیں یا اس نے ایسے ہی بس ایک لسننگ کر لی ہوتی ہے، انفارمیشن لے لی ہوتی ہے، تو اس کے اندر علم کا تکبر آ جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ فرق ہے دو لوگوں میں کہ کیسے ایک کا علم کس طرح کا ہے اور دوسرے کا کیسا۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو درست دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت ہے ایک طرح سے، ہم جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا ریوارڈ پے کیا جائے گا۔ اس طرح تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کر دے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ یعنی یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے کہ اللہ کس کو یہ چن دے کہ اپنی کتاب کے لیے، اپنے کلام کے لیے۔ آپ دیکھیں ہر کوئی حصہ نہیں کر رہا، اسی طرح پورا معاشرہ تھا، اس میں سے ہر شخص تو نہیں چنا گیا تھا نبی کے طور پر اس معاشرے میں سے، تو یہ اللہ کا چناؤ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی وراثت جس کو چاہتا ہے، یہ جو علم ہے یہ انبیاء کی وراثت میں سے آتا ہے، اس لیے جو یہ علم حاصل کرتا ہے وہ انبیاء کی وراثت پانے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور کہ یہاں آپ دیکھیں نا کوئی ذرا سی وراثت بٹ رہی ہو تو کتنا امیدوار جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ مل جائے، لیکن جو انبیاء کے وارثین ہیں وہ وہی ہیں جو دین کو کیری آن کرتے ہیں اور خود بھی دین پر رہتے ہیں اور آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ پر ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اب جب بھی دین کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں تین ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو نہیں مانتے، اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو بیچ بیچ میں چلتے ہیں، یعنی کر لیتے ہیں بہت زیادہ نہیں لیکن کرتے ہیں، اور تیسرے کون ہوتے ہیں جو سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، ہر چیز میں آگے آگے پرفیکٹ، انہوں نے جو بس حدیث سن لی اس پر عمل کرنا ہے، جو حکم آ گیا قرآن کا وہ سننا ہے۔ اب ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، انہیں وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ گویا جب ان کو وہاں پہ پروٹوکول ملے گا تو وہ کیا کہیں گے کہ الحمدللہ جس نے ہمیں یہ عطا کیا، یہ اجر دکھا دیا ہے اور ہم سے غم دور کر دیا۔ کون سا غم تھا ان کے پاس؟ دنیا کا غم تھا، یعنی ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا اس کا یہ نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، اچھا یہ میں نے گناہ کر لیا، اب مجھے اس کی جزا وبال دیکھنا ہوگا۔ تو گویا اب وہ جب جنت میں چلے گئے تو اس سارے غموں سے آزاد ہو گئے جو دنیا میں تھے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابد قیام کی جگہ پر ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے نہ کبھی تکان لاحق ہوگی، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائے، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو، اور وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ اب ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کیا کرتے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا آ بھی چکا تھا، اب مزہ چکھو ظالموں کا، یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے، جب وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں مہلت دے دیں، چھوڑ دیں، واپس بھیج دیں، تو کہا جائے گا کہ ہم نے جتنی مہلت آپ کو عمل کرنے کے لیے دی تھی کیا وہ کافی نہیں تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نیک ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر شخص اپنی عمر سوچے، کتنے برسوں سے ہم اس قرآن کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو اتنی عمر کا کافی نہیں تھی کسی کو اپنا آپ بدلنا ہوتا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہنمی لوگ مالک یعنی دروغہ جہنم کو پکاریں گے تو وہ انہیں 40 سال تک جواب ہی نہیں دے گا، وہ چیخیں گے یا مالک یا مالک، کیونکہ مالک کون ہے؟ دروغہ ہے جو جہنم پہ ہے۔ وہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، 40 سال کے بعد کہے گا تم ادھر ہی رہنے والے ہو، اب نہ چلاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال کے اگر ہم دوبارہ کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدت بعد جواب دیں گے جتنی دنیا کی مدت تھی، یعنی اتنے برس تک جواب ہی نہیں آ رہا۔ پھر وہ فرمائے گا کہ اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو۔ پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ اب کچھ بننے والا نہیں ہے۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان ایمان کے مطابق جیے اور دوسریوں کی بھی فکر کرے کہ دوسرے لوگ بھی کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی ایسے جہنم میں چلے جائیں جس سے نجات نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جن کو یہی نہیں پتا کہ جہنم ہے، ہم تو ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا، میجورٹی کا کیا حال ہے؟
ہوا میں یہ انفارمیشن کہ جنت ہے، دوزخ ہے، چلے جائیں گے، جام ہوگا، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے، سو کیجول۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کے ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، کیا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس کو تھامنے والا ہو۔ بے شک اللہ بڑا ہی حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے، کیونکہ ذرا سی بھی کوئی چیز کائنات کی ہل جائے، ہلکی سی بھی، تو آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا سسٹم یا نظام نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ یعنی اگر زلزلہ آ رہا ہے آپ کیا کر لیں گے؟ بارش ہو رہی ہو جا رہی ہے، کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو ان کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ متکبر ہو گئے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہو۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کا کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ سنتا ہے اور ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین میں کسی متنفس کو جیتے ہوئے نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ تو یہ جو بات ہے کہ ہم فوراً کیوں نہیں پکڑے جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک مدت متعین کر دی ہے ہماری، اتنا ٹائم ملے گا۔ اگر 3 گھنٹے کا پیپر ہے تو 3 گھنٹے ملیں گے۔ اب چاہے کوئی وہاں بیٹھا ہوا پھول بوٹے بناتا رہے، اپنا پیپر حل کرے، ویسے ہی بیٹھا رہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ ایگزامنر اس کو کلاس سے باہر نکال دے کہ بھئی آپ کچھ نہیں کر رہے، چلیں آپ باہر چلے جائیں۔ فوری ایکشن نہیں لیا جاتا، کہا جاتا ہے 3 گھنٹے آپ کو ملے ہوئے، آپ کی مرضی، آپ جیسے مرضی کریں، چاہے اٹھ کے چلے جائیں، چاہے بیٹھے رہ جائیں، چاہے حل کر لیں۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہمیں جو زندگی کی مہلت ملی ہے اصل میں وہ مدت پوری ہو رہی ہے، کیونکہ اکثر سوال آتا ہے نا ذہن میں، فلاں شخص اتنے برے کام کرتا ہے تو یہ کیا بات ہے، اسے کیوں اتنی مہلت ملی ہوئی ہے، کیوں اس کے اوپر فوراً ایکشن نہیں آ رہا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک دستور یہی ہے کہ جس کو جو عمل کی مہلت ملنی ہے وہ ملے گی۔ امتحان اس بات کا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا تھا۔ سورۃ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کا مقصد، نبی کا مقصد واضح ہو گیا۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بات وہاں تک پہنچا دیں جن کے باپ دادا کو پتہ نہیں تھا، اور آج ان کی نسلیں ایسی ہیں کہ وہ اس سے غفلت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب کفار قریش پوری شدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی تمہید کے بغیر ہی فوراً ہی کہہ دیا کہ قسم کھا کے یہ بات کہہ دی گئی کہ آپ رسولوں میں سے ہی ہیں، یعنی کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔
پھر آپ سیدھے رستے پر ہیں. کیونکہ بعض دفعہ جب معاشرہ ایک طرف چل رہا ہوتا ہے اور آپ شریعت پر چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ ایک دوسروں کے دل میں وہم ڈالتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہٹ کے جو چل رہا ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو میجورٹی ہے وہ اصل میں صحیح ہوتی ہے. لیکن آپ بتا دیا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر ہے وہ اصل میں سیدھے راستے پر ہوگا، چاہے وہ ایک ہو پورے معاشرے کے اندر سے، چاہے وہ ایک خاندان میں کوئی ایک ہی شخص ہو، لیکن وہی اصل میں ہے. پھر اسی طرح سے یہ قرآن وہ ہے کہ جو عام لوگوں کے نسخے نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ چلو یہ اس کو بتا دو، چلو کام نہیں کیا کسی اور. یہ وہ چیز ہے جو قرآن رحیم، اللہ کے غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے. تو اس کے ذریعے سے جب خبردار کیا جاتا ہے کسی کو تو وہ چیز انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے، وہ اس کے لیے عمل کی راہ کھولتی ہے. تو اس لیے دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جب بھی کسی کو تبلیغ کرتے تھے تو وہ قرآن کے ذریعے کرتے تھے. اچھا، قرآن کے ذریعے پھر ہم کیسے غفلت سے بیدار کریں گے؟ کیونکہ ہماری ڈیوٹی تو لگائی جا رہی ہے کہ خبردار کرو ان لوگوں کو جو غافل ہیں. اب غافل کا مطلب کافر نہیں ہے، غافل کا مطلب ہے ہیں تو مسلمان لیکن پتہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ ان کے گھر میں پہلے نہیں بتایا گیا تھا. اسی طرح جو کافر ہے ان کا بھی ایک اور ڈیوٹی ہے. کون بتائے گا؟ جو قرآن پڑھے گا. کتنے لوگ ہیں اس معاشرے میں جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور جو ڈیوٹی ادا کرنے کے قابل ہیں؟ اس امت کا فرد ہونے کے ناطے سے کتنے % رہ جاتے ہیں؟ اور جن کو پتہ بھی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں مدرسے سے پڑھا ہے، فلاں مدرسے سے پڑھا ہے، یا فلاں حافظ ہے، ان حافظین میں سے کتنوں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے جو وہ حفظ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اس میں بتایا کیا کیا ہے. پھر جو جتنے پڑھ رہے ہیں اس میں سے کتنے % ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا صحیح علم کو آگے ڈیلیور کرنے کے بھی قابل ہوں کہ لوگ واقعی ان کی بات کو سمجھ کے آگے جو ہے پڑھے لکھے لوگ بھی بات سمجھ لیں اور ایسے لوگ بھی سمجھ لیں، ہر شخص سمجھ سکے کیونکہ ان کا اپنا. تو یہ ہے وہ ایک ڈائلما جو دین کے ساتھ بعض دفعہ اس لیے ہو گیا کیونکہ ہم اس کو سمجھے ہی نہیں ہیں. جنہوں نے دین پڑھا وہ دنیا سے فارغ ہیں، ان کے پاس دنیا کی تعلیم نہیں ہے. جو دنیا پڑھ لیتے ہیں وہ دین کی تعلیم سے فارغ ہیں. اب کون کس کو خبردار کرے؟ کیونکہ دونوں کسی نہ کسی طرح سے ایک نئے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے وہ کمبینیشن کہ جب دین سیکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ انسان دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرے یا دنیا کے معاملات کو ڈیل نہ کرے. ہم صحابہ کرام کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھیں کہ آپ ہر معاملے کو حکمت کے ساتھ پراپرلی جو سیاست چل رہی تھی اس وقت، وہاں ایک سیاست چل رہی تھی، اس میں آپ ہر شخص کو ڈیل کر رہے ہیں، پالیسیز بنا رہے ہیں، باقاعدہ وہاں پہ صلح ہو رہا ہے، صلح حدیبیہ لکھی جا رہی ہے. کرٹیکل ایک معاملہ آ رہا ہے، کسی دوسرے قوم سے معاملہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ معاہدے لکھ رہے ہیں. جیسے آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ 2 ملکوں کے ایگریمنٹس چل رہے ہیں اور بڑا آپ دیکھ بھال کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھئی کون سا منسٹر کیا ڈیل کرے گا. پورے صحابہ کرام خلافتیں چلا رہے ہیں، ملک چلا رہے ہیں، اس کے اندر پورے نظام ایسے ہی ہیں جیسے کہ آج ہمارے نظام میں دنیا داری کے، لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان پر سودا نہیں کرتے. ان کو بڑی کرسیوں نے، بڑی جو عہدے تھے، اس نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ ان کے ایمان پر کوئی آنچ نہیں آئی، کیونکہ وہ دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنے والے، دونوں کو بیلنس رکھنے والے تھے. تو یہ اصل میں ریکوائرمنٹ ہے انسان کی کہ جو جہاں ہے وہ دیکھے. اگر میرے پاس دین نہیں ہے تو دین سیکھ لیں، دنیا نہیں ہے تو دنیا سیکھ لیں، تاکہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہترین چلائی جا سکیں. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. استغفر اللہ یا ربی. یعنی بعض ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا مشکل لگتا ہے ایمان لانا، بڑا مشکل لگتا ہے یہ عمل کرنا. تو پھر یہ یاد رکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ فیصلہ نہ چکا دیا گیا ہو. کتنے ڈرنے کی بات ہے جہاں پر ایسی بات آتی ہے، جہاں پر ایسے انداز آتا ہے کہ ان کے لیے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، عذاب کے کپڑے اور وہ تال کل کا لباس، تو انسان کو فوراً اپنا خیال آتا ہے کہیں وہ میں تو نہیں ہوں. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں. کس چیز کے؟ تکبر کے، ضد کے، نہیں مان کے دینا، جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کر دی ہے، اور ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے. انہیں میں کچھ نہیں سوچتا، یعنی نہ آگے مستقبل کی کوئی بات جب آتی ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے، انہیں نہیں سنائی دیتا، سمجھ میں نہیں آتا. نہ پیچھے سے سبق لیتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے اعمال کرنے والوں کا انجام یہ تھا، دیکھو فلاں قوم کو دیکھو، وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا. ان کے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہیں مانیں گے. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرنے والا ہو. جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرنے والا ہو، ایسے اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو کہ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتا ہے اور ان وعدوں کا یقین رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بھی نہیں کوئی ایسا کام کرتا جو اللہ کو ناپسند ہو، اس وقت بھی ڈر کے رہتا ہے. تو یہی وہ شخص ہے جس کا ایمان جو ہے اسے نجات دلانے والا ہے.
ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جو زندگی گزار رہا ہے اس کے کچھ آثار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا نام اعمال 3 قسم کے اندراجات پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ ہر شخص جو بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ہم اپنا عمل لکھ رہے ہیں سمپل سا، یہ ہمارے آثار ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے گرد و پیش کی اشیاء اور خود اپنے جسم کے اعضاء پر جو وہ نقوش چھوڑتا ہے وہ سب اس کے آثار ہیں۔ مثلا آپ جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں درس دینے کے لیے، یہ آپ کے آثار ہیں، یہ اس کے اوپر ثبت ہو گیا کہ وہ گواہی دے گی کہ اس نے یہ کام کیا۔ اسی طرح جس زمین پہ کھڑے ہو کر آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، یہ جو آپ کی زمین ہے آپ کے اپنے جسم ہے، اور جسم میں بھی پھر جو اعضاء ہیں، مثلا آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے اس نے یہ کیا، پاؤں گواہی دیں گے یہ کیا، آنکھیں دیں گی اس نے یہ کیا، تو یہ بھی ہم آثار کر رہے ہیں۔ اور یہ سارے نقوش ایک وقت اس طرح ابھر آئیں گے کہ اس کی اپنی آواز سنی جائے گی، اور اس کے اپنے خیالات اور نیتوں اور ارادوں کی پوری داستان اس پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اور ایک ایک اچھے اور برے عمل اور تمام حرکات و سکنات کی تصویریں سامنے آ جائیں گی، یعنی گویا کہ تمام ریکارڈ کے ساتھ آ جائے گا کہ اس نے کیا کیا۔ تیسرا یہ کہ اپنے مرنے کے بعد اپنی آئندہ نسل پر، اپنے معاشرے پر اور اپنی پوری انسانیت پر اس نے اچھے یا برے جو بھی اثرات چھوڑے ہوں گے، تو جب تک اور جس وقت تک جہاں تک وہ کار فرما رہیں گے وہ سب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو اپنی اولاد کو جو بھی اچھی یا بری تربیت اس نے دی ہے، اپنے معاشرے میں جو اس نے بھلائیاں یا برائیاں جو بھی پھیلائی ہیں، اور انسانیت کے حق میں اس نے جو بھی خیر یا شر کیا ہوگا، ان سب کا پورا ریکارڈ اس وقت تک تیار کیا جاتا رہے گا جب تک کہ اس کی لگائی ہوئی یہ فصل دنیا میں اچھے یا برے پھل لاتی رہے گی۔ گویا ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے جو آثار ہیں وہ باقی رہیں گے، تو اس کا ہمیں جو جزا یا سزا ہے وہ ملتی رہے گی۔ لہٰذا یہ بات کیا کہی جا رہی ہے کہ جو کچھ آثار وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ ہم لکھتے جا رہے ہیں، ثبت کرتے جا رہے ہیں، اور ہر چیز کو ایک کھلی کتاب میں پایا جائے گا۔ اب آپ اس وقت انکار ہی نہیں کر سکتے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا نا کسی سے جا کے کہ مجھے فالو کرو۔ اب اگر کسی نے مجھے فالو کر لیا تو بھئی ان کی مرضی ہے، نہیں آپ نے کہا نہیں تھا، لیکن آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ دینداری کی زندگی گزارتے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنا لباس ایسا پہنتے کہ اگر کوئی آپ کو فالو کر لے تو وہ دینداری ہی فالو کر رہا ہو، کیونکہ آپ کے ذریعے سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، لہٰذا آپ کے اس میں جو ہے وہ حصہ سمجھا جائے گا۔ اس لیے اپنی یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا میں تو جو چاہے کر لوں، ہاں بچے نہیں کریں، بچوں کے اوپر پیرا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بھی نہ بولیں، وہ کوئی اور وقت بد اخلاقی بھی نہ کریں، ہاں ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہم سب اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں، اور اس کی ذمہ داری ہمیں دیکھنی ہوگی کیونکہ وہ باقاعدہ دکھائی جائے گی۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سنا دو جبکہ اس میں سے رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے سے مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان ہو، اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم سے محض جھوٹ بولنے والے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو آواز دی جائے گی کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے اعمال کو پذیرائی بخشی، ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، ہمیں جنت نہیں دے دی، جہنم سے آزاد کر دیا، اور کیا نعمت ہوگی۔ اس پر پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ کا دیدار کریں گے جو ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگا۔ گویا کہ جو شخص ایمان لاتا ہے اس کے لیے یہی اجر بہت ہے، اس کے لیے یہی پذیرائی بہت ہے کہ اگر دنیا میں اسے گالیاں بھی پڑتی رہی تھیں، دنیا میں اس کو ایک بھی شخص نہیں مانا تھا، کسی نے اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کیا تھا، تو اور وہ پھر لیکن یہ اس کے لیے کافی اعتماد کے لیے کافی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قدردانی سے دیکھنے والا ہے، لہٰذا اللہ کی قدردانی ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب وہ جا رہے تھے بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے تو کسی نے کہا کہ آپ اچھے کپڑے تھوڑا پہن لیں آپ، اور آپ اچھا سا ذرا لباس ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو عزت اسلام نے دی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔
یعنی ہمیں کپڑوں سے عزت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو اپنا سہارا بنائیں کہ اچھا جب تک بڑا سا گھر میں نہیں رہیں گے تو ہمیں لوگ عزت دار نہیں سمجھیں گے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو عزت دار نہیں سمجھیں گے، بلکہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے سادگی سے ہوتے ہیں جو جتنے علماء کرام ہیں، صحابہ کرام، کیسی زندگی تھی، کیا کپڑے تھے ان کے، کیا گھر تھے ان کے، لیکن اللہ نے ان کو کس چیز پر عزت عطا کر دی، کس بات پہ ان کو رضی اللہ کا خطاب ملا اور آج لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہے، وہی ایمان ہے جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اصل یہ پذیرائی اس بات کی ہے، اصل لوگوں کے دلوں میں عزت اس بات کی ہے کہ اگر آپ ایمان پر ہوں گے تو آج اگر آپ مخالفت بھی لوگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آج سے 10 سال بعد وہی لوگ آپ کی عزت کر رہے ہوں گے اور ان تک وہ دین جب پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ ہم یہ ذمہ داری بھی قبول کریں کہ ہم دیندار جب تک رہیں گے تو ہم ابلاغ دین کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ہوتا ہے دوسروں کو دیکھ کے دیکھا 4 لوگوں نے مخالفت کی، چلو میں ابھی چھوڑ دیتی ہوں، کوئی نہیں مانتا تو چلو رہنے دو۔ نہیں، ابلاغ دین صرف نصیحتیں کرنے کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا جو وے آف لائف ہے جسے لوگوں کے درمیان میں آپ جن میں رہتے ہیں، یہ آٹو پہ ان کو سکھا رہا ہے کہ وہ ہے، اور آپ اسی نے دیکھیں کچھ سالوں کے بعد وہی لوگ خود دینداری بن کی طرف آ جاتے ہیں۔ کہاں سے آ گئے؟ وہ ماحول بن گیا، 1 سے 2، 2 سے 3 ہوتے ہوتے بنا۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ رسول نے جواب دیا کہ تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس سے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر خود بھی ہیں۔ گویا کہ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی ٹھیک راستے پہ ہوں، صرف دوسروں کو نہ کہہ رہے ہوں۔ جس میں نے بھی کہا بعض دفعہ بچوں کو بہت نصیحتیں ہوتی ہیں، یہ کرو وہ کرو، لیکن خود ہم اس راستے پر نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ رسولوں نے جو کچھ بھی پیغام پہنچایا تھا، ان کے پیروکار یا ان کے آگے اس مشن کو لے جانے والے لوگ جو ہیں وہ ہر دور میں رہیں گے، ہر دور میں قیامت تک اس دین کو سنبھالنے والے، اسے پہنچانے والے رہیں گے۔ صرف سوال اتنا ہے کہ اس میں میرا حصہ کیا ہوگا، اس میں نے کتنی سعادت پائی، یا میرے حصے میں یہ جو وراثت ہے اس کا کتنا حصہ آیا، کیونکہ ہم سب وارثین ہیں الانبیاء کے مشن کے، اور ہم سب کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے۔ اور اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی خاص اسٹیٹس سے ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کو کوئی اسٹیٹس نہیں دیا گیا، کوئی ان کو مال و دولت نہیں دیا گیا کہ شاید وہی لوگ اس کے قابل ہیں، جیسے کہ آپ معاشرے میں باقی چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ خاص جاب جو ہیں وہ تو VIP لوگوں کو مل جاتی ہیں، فلاں چیز جو ہے وہ تو انہی کو اویل کر سکتے ہیں۔ یہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی آفر ہے کہ جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ بنا لے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری چاہت ہے یا نہیں ہے، تو اسی کے مطابق کوشش بھی ہوگی۔ رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلی وما انت اعلم به منی اللہم اغفر لی خطایای وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذالک عندی۔ اے میرے رب، میری خطا، میری نادانی، میرے تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور ان گناہوں میں بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ، میرے لیے میری خطائیں، میرے ارادے کے ساتھ کیے کاموں اور بلا ارادہ کیے کاموں اور میری سنجیدگی سے کیے کاموں کو معاف فرما دے، اور یہ سب ہی میری طرف سے ہوئے ہیں۔ وہ یہ اقرار ہے کہ میں نے کیے ہیں، چاہے میں نے سنجیدگی میں کیے، مذاق میں کیے، میں نے ویسے ہی کیجول ہو کے کیے، غفلت میں کیے، لیکن میں مانتا ہوئے اقرار کرتا ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں، تو بس مجھے معاف کر دے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو اس درست دین کی پیروی عطا فرمائے، ان لوگوں میں سے کرے جنہیں حسن خاتمہ نصیب ہوا اور جن کے آثار جو ہیں وہ بہترین آثار قرار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔